سیدھی سی بات ہے، یہ سوشل میڈیا پہ غلط طریقے سے اس مسئلے کو مس ہینڈل کیا گیا، اور اس مس ہینڈل ہونے کی وجہ سے جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں وہ بھی ڈی ٹریک ہو گئے، ادھر بھی جا کے انہوں نے ٹارزن بننے کی کوشش کی، بغیر تحقیق کے انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی۔ حقیقت بات یہ کہ اس وقت نہ تو کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہے، نہ کسی ایک سسٹر کے حوالے سے کوئی کسی کا اتفاق ہے، اور اب تو یہ تقریباً مقدمہ ختم ہی ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے جھوٹی خبر پھیلائی تھی ان کے اوپر مقدمات ہو رہے ہیں، تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، پکڑا ہی جاتا ہے۔ اور دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو ٹاپ کے 5 صحافی ہیں ان میں سے ایک منصور علی خان ہے، انہوں نے تو پبلک گیدرنگ میں اسٹوڈنٹس کے اندر بیٹھ کے، جو اسٹوڈنٹس اس کے اوپر ادھم مچائے ہوئے تھے، ان میں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس بچی کے گھر جانے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کون سی بچی ہے، تو کسی کو بھی نہیں پتا۔ اور جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اس کے جو گھر والے ہیں وہ آ کے صفائیاں دے رہے ہیں کہ بھئی اس طرح نہیں ہوا، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا ہے، زبردستی ثابت کرنا ہے۔ بھئی اگر ہوا ہے سپوز آپ کے، تو اس بچی کے زیادہ ہمدرد اس کے ماں باپ ہیں یا تم لوگ ہو؟ انہیں موٹیویٹ کرو کہ ایف آئی آر کٹوائیں بقول تمہارے، اور اگر وہ ایف آئی آر نہیں کٹوا رہے تو تم لوگوں نے پورے پنجاب کے اندر جو تماشا کھڑا کیا ہے، ماں باپ اتنی محنت سے تم لوگوں کی فیسیں دے کے تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، تم لوگ جا کے روڈز بلاک کرتے ہو، تماشا لگاتے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو یہ سارا تماشا جو لگانا ہے نا، اس بچی کے گھر کے باہر لگاؤ، اس کے ماں باپ کو بتاؤ کہ نعوذ باللہ تم لوگ بغیرت ہو۔ وہ تو مان ہی نہیں رہے، اور ڈیٹس تک ان کی میچ نہیں کر رہی ہیں۔ جن ڈیٹس کی یہ بات کر رہے ہیں وہ بچی تو ان ڈیٹ سے کئی دن پہلے سے ہی اپنی ایک ایشو کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی، وہ گھر میں گری تھی، اس کے ساتھ کوئی ایشو ہوا تھا۔ پھر کوئی ویڈیو کہاں سے اٹھاتے ہیں، تصویر کوئی کہاں سے اٹھاتے ہیں، کوئی واقعہ جوڑ کے ایک پوری سٹوری بنا دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اب اس معاملے میں ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی فیک خبریں پبلک میں نہ چلائے جو یہ تماشا انہوں نے کھڑا کیا ہے۔ آزادی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا چلا جائے، پہلے کسی چیز کو منطقی انجام کے اوپر پہنچانے کے لیے ایک قانونی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ دیکھیں آج تک پاکستان کی ہسٹری میں جتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں تو اس میں مدعی تو کوئی نہ کوئی سامنے آیا ہے نا۔ ایون ریمن ڈیوڈز کیس جو ہوا تھا اس میں بھی مدعی تو سامنے آئے تھے، اسی طریقے سے شاہ زیب قتل کیس ہوا تھا تو اس وقت بھی مدعی تو سامنے آیا تھا۔ اسی طریقے سے ابھی جو کراچی میں واقعہ ہوا، وہ ایک امیر زادی نے تکبر کے اندر جو ہے وہ باپ بیٹی کو کچل دیا، تو وہاں پہ بھی مدعی سامنے آئے۔ اس سے پہلے ایک کم سن ڈرائیور نے کتنے لوگوں کو کچل دیا تھا لاہور میں، وہاں پہ بھی مدعی سامنے آئے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان اسٹوڈنٹس کی یہ جعلی ایکسکیوز مان لیں کہ جی وہ دبا لیا تھا، تو آج تک پاکستان میں دبا تو کوئی نہیں ہے، مدعی تو ہمیشہ سامنے آیا۔ ونس وہ سامنے آتے ہیں، قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد پیسے کے ذریعے دبایا جاتا ہے۔ یہ تم لوگوں کا ایسا جعلی کیس ہے پکڑا گیا کہ ابھی تک مدعی سامنے ہی نہیں آیا، اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ جی گورنمنٹ نے دبا لیا، یا وہ مخالف پارٹی بڑی مضبوط ہے انہوں نے دبا لیا ہے۔ تو یہ پاکستانی ہسٹری کا پہلا کیس ہے کہ جو آپ بتا رہے ہو، اس کا مطلب ہے اس کے جعلی ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس سے بڑے بڑے قتل کے کیسز ہوئے ہیں، قتل کے کیسز، اس میں تو بچی قتل نہیں نہ ہوئی بقول آپ کے، تو نعوذ باللہ اس کے ساتھ یہ ہوا۔ تو قتل کے کیسز میں بھی امریکہ بھی جہاں انوالو تھا ریمن ڈیوس کیس میں، وہاں پہ بھی مدعی سامنے آئے تھے۔ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ مدعی سامنے نہ آئے۔ ہاں اس کے بعد بلڈ منی کو لے لے، باقی معاملات تو علیحدہ بات ہے، لیکن انیشلی تو مدعی سامنے آتا ہے۔ یہاں مدعی سامنے آیا کہ وہ پنجاب کی چیف منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ بچی جو ہے وہ اپنی ریکارڈنگ کروا رہی ہے، پولیس والوں کے ساتھ مدعی کا چچا اور والد کھڑے ہوئے ہیں کہ جی اس طرح نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ جن کا کالج کا سارا سلسلہ ہے پنجاب کالج کا، میاں عامر صاحب، یہ کٹر پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں۔ نون لیگ کو تو بہانا چاہیے تھا، ان کا کچومر نکال کے رکھ دیتی، ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ تو ان کا اپنا کوئی مفاد بھی نہیں ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا، بلکہ وہ تو ان کا کچومر نکالیں، جس طریقے سے انہوں نے ایک خاص جماعت کو اس طریقے سے سپورٹ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں یہ کیس نہیں ہوا۔ تو نہ لاجیکلی، نہ کرائم کی، اور نہ ثبوت نام کی تو کوئی چیز نہیں۔ مجھے بھی چند ایک اسٹوڈنٹس نے وہاں سے بھیجا، میں نے کہا بھائی ایف آئی آر کٹواؤ، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔
سب سے توانا آواز میری ہوگی، کوئی چیز ثابت کرو. ابھی کل اسی اسٹوڈنٹ کی مجھے ای میل آئی کہ جی یہ تو فیک واقعہ تھا، تو ہمیں بہت شرمندگی ہے اس معاملے میں جو ہم نے یہ ساری حرکت کی ہے. حالانکہ ہفتہ پہلے مجھے کہہ رہا تھا علی بھائی آپ آواز اٹھائیں. شکر الحمدللہ اتوار آنے سے پہلے ان کا سارا یہ جعلی سلسلہ کھل گیا. لہٰذا میں ان لوگوں کو، ان ذمہ دار صحافیوں کو جنہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا اور وہ رو میں نہیں بہ گئے، جس طرح کہ خود گورنمنٹ کا وزیر جو ہے وہ پبلک پریشر میں آ کے اس نے اس وقت اناؤنسمنٹ کر دیجیے میں اس کا لائسنس کینسل کر رہا ہوں. تحقیق اس نے خود بھی کوئی نہیں کی ہوئی تھی، بس وہ پینک کر گیا. تو پینک نہیں کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کا یہ جو ایک جن بوتل سے باہر آ چکا ہے نا، اس میں بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے. سیدھی سی بات ہے. خبروں کو تو آپ کاؤنٹر ویریفائی کر ہی نہیں سکتے نا بھائی، جب تک کوئی لیگل اس کی چیز سامنے نہ آ جائے. یہ کوئی قرآن و حدیث کا حوالہ تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ سوشل میڈیا پہ دکھائے اور آپ جا کے کاؤنٹر ویریفائی کر لیں. یہ تو رپورٹنگ کا مسئلہ ہے. تو ہم اسے کیوں جعلی سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کو ثابت کیا کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. اس سے بڑے کیسز ہوئے قتل کے، اور بڑی پاور انوالو تھی. امریکہ تک بھی انوالو تھا، اور امریکہ ریمنڈ ڈیوس کیس میں اس حد تک انوالو تھا کہ یہ پی ٹی آئی بنانے والے جو جنرل پاشا صاحب ہیں اس وقت DGISI تھے، اور وہ کورٹ میں اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک کہ اس کو انہوں نے نکلوا نہیں دیا. خود جا کے بیٹھا وہ اپنے مائی باپ کو خوش کرنے کے لیے. DGISI وہاں پہ بھی مدعی سامنے آئے تھے، ان کو بلڈ منی ملا تھا. تو یہ کون سا کیس ہے جس میں مدعی کوئی نہیں ہے؟ خود سے انہوں نے جناب کبھی کسی بچی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کبھی کسی پہ. تمہاری مائیں بہنیں نہیں ہیں گھروں میں یار؟ شرم کرو. صرف ایک مطلب فیم حاصل کرنے کے لیے، یا کبھی پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش کرتے ہو، یا کبھی بنگلہ دیش بنانے کی کوشش کرتے ہو. میں نے تم لوگوں کو بہت پہلے سمجھایا تھا کہ ادھر کچھ بھی نہیں ہونا بھائی، اس لیے خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو. میں 2022-23 سے نوجوان نسل کو سمجھا رہا ہوں کہ ان خوابوں کی دنیا سے آپ لوگ باہر نکلیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگ غیر قانونی طریقے اختیار کریں. انہی چیزوں سے تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف تھا. اوچھے ہتھکنڈے جو استعمال کرتی تھی، وہی کام جو ہے وہ ہماری عدلیہ نے بھی شروع کر دیے، ہمارے نوجوانوں نے بھی شروع کر دیے، ہمارے پولیٹیشنز نے بھی شروع کر دیے. انصاف کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے. تو اس لیے میں نے تو اس کو ضروری نہیں سمجھا. اس لیے میں نے جو ذمہ دار صحافی تھے ان کے ویلاگز شیئر کروا دیے. بلال غوری صاحب الحمدللہ ایک دلیر وہ صحافی ہیں. جب پی ٹی آئی کی بدماشی عروج پہ تھی فیض حمید کے زیر سایہ، اس زمانے میں بھی وہ بندہ کتنی تکلیفیں اس نے کاٹی اور سچائی کے ساتھ کھڑا رہا. اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، اس میں بھی اس نے ہمیشہ سچائی بیان کی. آج تک جو چیز وہ غلط دیکھتا ہے وہ ڈنگے کی چوٹ کے اوپر بیان کرتا ہے. آج بھی وہ بندہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر صحیح طریقے سے نقد کرتا ہے. انہوں نے پورا تفصیلی ویلاگ بنایا، میں نے وہ اپنے آفیشیل چینل سے شیئر کروایا تھا، وہ آپ دیکھیں. بہت پہلے انہوں نے بتا دیا تھا. اس کے بعد ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں احمد فوزان بھائی، لاہور سے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے ورکنگ کی. انہوں نے خیر ایک درمیان کا راستہ اختیار کیا. اس طریقے سے انہوں نے کھول کے چیزوں کو نہیں بیان کیا، لیکن بہرحال انہوں نے بھی ایک اچھی چیز بیان کی تھی، میں نے اسے بھی شیئر کروا دیا تھا. پھر عمر چیمہ صاحب انویسٹیگیشن میں پاکستان میں ٹاپ پہ جو چند ایک صحافی ہیں ان میں آتے ہیں. ان کی خبریں آپ دیکھیں کس طریقے سے صحیح ثابت ہوتی ہیں. پاناما کیس جو ہے وہ لے گئے تھے پاکستان میں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی تھی نون لیگ کو ہٹا کے. لیکن بعد میں عمران خان صاحب نے چوری چھپے نکاح کیا تھا، جو ڈیٹ انہوں نے بتائی تھی وہی ڈیٹ ٹھیک تھی. یہ لوگ جھوٹ بولتے رہے. بعد میں جب عدت کیس چلا تو پھر انہوں نے عمر چیمہ والی خبر کو صحیح مانا اور کہا ہاں اس وقت ہوا تھا نکاح، اس لیے ہماری عدت پوری ہو چکی ہے. تو عمر چیمہ صاحب ماشاءاللہ بڑی تحقیق کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتے ہیں. میری ایک دو دفعہ ان سے فون پہ بھی بات ہوئی ہے. میں نے انہیں اپ رائٹ صحافی پایا، دلیر صحافی ہے ماشاءاللہ. تو اس طرح کے جو صحافی ہیں ان کو بھی آپ لوگ دیکھا کریں. میں تو ساروں کو دیکھتا ہوں، جن کو یہ دیکھ کے گمراہ ہو رہے تھے میں ان کو بھی دیکھتا ہوں، اور ان کو بھی میں نے بارہا مختلف اوقات میں سمجھایا ہے کہ یار کسی شخصیت کی یا پارٹی کی محبت میں تم لوگ اس حد تک نہ آگے جاؤ یار. آپ دیکھ لیں وہ تقریباً 38 لوگوں کے اوپر FIR کٹی ہوئی ہے. اور میری ریکویسٹ ہے پنجاب گورنمنٹ سے اور FIA سے اور IG پنجاب سے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اس دفعہ اس کیس کو ایگزامپل بنائیں تاکہ آئندہ کوئی جھوٹی خبر، فیک خبر اس طریقے سے پبلک میں شیئر نہ کر کے
اس طریقے سے تماشا کھڑا کریں. اب گجرات میں جو وہ ایک باڈی گارڈ ناحق مارا گیا ہے, اسی پروٹیسٹ کی نظر ہو گیا وہ. یہ لوگ جی ٹی روڈ روک کے بیٹھے ہوئے تھے, اور کتنے لوگوں کا کاروبار اس کی وجہ سے خراب ہوا ہے. اور نوجوان بچے وہ ہیں کہ جو مطلب کتابیں بھی پوری لے کے نہیں کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اور بس احتجاج کرنے میں شیر ہے اس بات کے اوپر جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز ہوئی بھی ہے کہ نہیں. تو بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ایک دفعہ اگزامپل بنائے تاکہ آئندہ کوئی شخص بغیر تحقیق کے اس طریقے سے کوئی خبر نہ پھیلائے. اور یہ صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ دیکھ لیں 3-4 مہینے پہلے جو یو کے میں ہوا ہے ایک جعلی خبر کے اوپر, اور وہ بھی لاہور کا ہی ایک پاکستانی تھا جس نے جعلی خبر پھیلائی تھی کہ جی ایک مسلمان بچے نے جو ہے وہ 3 کم سن بچیوں کو قتل کر دیا. حالانکہ وہ بچہ مسلمان نہیں تھا, وہ امیگرینٹ بھی نہیں تھا, وہ کرسچن تھا, اور اس میں کرسچنز کا بھی قصور نہیں ہے, وہ بچہ وہاں کا رہنے والا تھا. پھر مجبوراً انہوں نے اس بچے کی شناخت ظاہر کرنی پڑی ان کو, لیکن اس وقت تک ہزاروں دکانیں جل گئیں, کتنا دنگا فساد ہوا, لیکن وہاں قانون کی حکمرانی ہے. 24 گھنٹے عدالتیں لگی ہیں, انہوں نے سزائیں دی ہیں, 10-10 سال کے لیے لوگ اندر ڈال دیے. اس وقت یہاں پہ بڑے ماشاءاللہ لوگ ویلاگ بنا بنا کے خوش ہو رہے تھے, یو کے میں بھی یہ ہو گیا, اور یہ دیکھیں جناب افراتفری پھیل گئی تو یہاں پہ بھی ہو جائے گی. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا اللہ کے بندو خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو, وہ کوئی اجمیر شریف, بغداد شریف, پاکستان شریف نہیں ہے, وہ یو کے شریف ہے. وہاں عدالتیں کام کرتی ہیں, وہاں عدالتیں ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی ہیں, عدالتیں قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں. اور دیکھیں کیسا انہوں نے مکو ٹھپا ہے. اور حیران کن بات دیکھیں, وہاں پہ کافر مسلمانوں کے حق میں نکلے ہیں. یہاں جب کرسچنز کے چرچ جلائے گئے تھے, کیا کوئی مسلمانوں کی تنظیم نکال سکی ہے کوئی جلوس؟ باپا جانی نے نکالا ہے کرسچنز کے حق میں؟ تو سلام ہے پھر ان کو جی, مسلمانوں کے حق میں انہوں نے جلوس نکالے, ہزاروں پبلک شامل ہوئی. فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ یو کے میں اور امریکہ میں بڑے ہو رہے ہیں, ہمارے ملکوں میں اتنے بڑے نہیں ہو رہے. تو ایوی نہیں ان قوموں نے ترقی کی ہے, یہ اچھی چیزیں ان سے لیں. تو فیک نیوز تو وہاں پہ بھی بیڑا غرق کر گئی. تو پاکستان تو شاہی کوئی نہیں ابھی. تو یہ بہت یعنی یہ جو مستقبل ہے سوشل میڈیا کا اس حوالے سے بڑا خطرناک ہے کہ اس طرح کی جھوٹی خبریں مستقبل میں بھی لوگ پھیلائیں اور اس طرح کے پینک پھیلنا شروع ہو جائے. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو قابو کرے. بالکل.